شاہ صاحب آپ روحانیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی 2-3 اینگلز اور پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنا پڑے گا، تب جا کر بات تھوڑی سی پکچر کلیئر ہوگی. باقی تو پھر آگے انسان جتنا جانا چاہے جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، وخلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. سوال یہ ہے کہ کیا ہر بنی نوع آدم، مذہب اور دین سائڈ چھوڑ کر، کیا وہ مسجود ملائکہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے؟ اگر مان لیا جائے ہے تو پھر یہ حضرت حابیل قابیل جو ہے ان کا واقعہ سامنے انہی کا واقعہ اگر سامنے رکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر وراثت کی بات کرتے ہیں تو کس کے ساتھ پر جناب مقتول ہوگا یا قاتل ہوگا؟ مقتول ہوگا یا قاتل ہوگا. یہاں پر تو تقسیم بندی ہوگی. اس کا ایک حل جو ہے نا سورہ شمس کے اندر 17 ٹائم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها کے بعد جو اللہ رب العزت نے فارمولہ دیا وہ کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اس کو فلسفے میں کہا جاتا ہے بالقوہ بالفعل. بالقوہ بالفعل. بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو اگر وہ فزیکلی اور میڈیکلی فٹ ہو تو وہ باپ بنے گا بالقوہ، یعنی اس کو باپ بننے کی طاقت دی ہے. لیکن باپ کب بنے گا؟ بالفعل، جب وہ پریکٹس کر کے شادی کرے گا اور اس مرحلے سے گزرے گا. قوت کا ہونا الگ بات ہے، فعل کا ہونا الگ بات ہے. تو یہ بالقوہ جو ہے نا وہ ہے، لیکن بالفعل اس کے ہاتھ میں. تو بنی نوع آدم بالقوہ خلیفۃ اللہ فی الارض، کیا بات ہے، اور مسجود ملائکہ بن سکنے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے. لیکن بنے گا تب جب فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے غیر اسلامی سارے کلمات تھے ان کے اوپر تو آپ نے لکیر پھیر نہیں. اب اس طرف آتا ہوں. وہ کیا ہے، جب آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں نا، روح جو ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ہندو کے اندر بھی جو روح ہے وہ امر پروردگار ہے. بے شک. واہ. جو سکھ کے اندر ہے وہ بھی امر پروردگار ہے. اچھا، اب اس امر پروردگار کے لیے جو روحانیت کی بات ہو رہی ہے، پریکٹسنگ، یہ جو مرتز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آنکھوں سے گاڑی روک لیتے ہیں. یہاں پر ڈفرینشیٹ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اگر ہم کلی روحانیت کی بات کریں گے یا اس کا ہدف کیا، ایک شخص جو ہے نا وہ پریکٹس کرتا ہے، روحانیت کو قوی کرتا ہے روحانی طور پر، اسپرچولی طور پر، تاکہ اسے کرتب دکھا سکے. اس کے ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی ہو. نہیں، مذہبی کیا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہو، چونکہ روح تو اللہ کی پریکٹس کرتا ہے کہ میں اپنی کسی انرجی کو استعمال کر کے لوگوں کو دکھا سکوں، گلاس اٹھا لے. ٹھیک ہے، وہ کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بھی روحانیت ہے. لیکن یہاں پر جس روحانیت کی ہم بات کرتے ہیں اور جس کا ہدف اور حصول ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ایسی روحانیت کہ جیسے جیسے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے جائیں، وہ قرب الہی کا حصول کرتا جائے اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے. وہ فنا فی اللہ لقاء اللہ. اس میں کپ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. نہیں، ہو سکتی ہے لیکن اس کا پرپز کیا؟ پرپز نہیں ہے. پرپز کیا؟ اس کا پرپز کر تو دکھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا پرپز کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو طاقت اور قوت دی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسے مخلوق خدا کی خدمت کرے گا، مخلوق خدا کو عطا کرے گا، ان کو بلا کے لائے گا، خدا تک پہنچا دے گا، ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے گا. یہی روحانیت ہے. اصل روحانیت یہی ہے.